تھینک یو میڈم اسپیکر. میں اپنی تقریر کی شروعات ایک خوفناک اور بے ایمانہ واقعے کی مذمت سے کروں گا جو وزیرستان اور حالیہ دنوں میں سندھ پہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہمارے رینجرز پہ جو حملے ہوئے ہیں اس کی سخت لفظوں میں مذمت کروں گا اور اللہ ان شہداؤں کی درجات بلند کرے. ان کی ماؤں کو سلام پیش کروں گا جنہوں نے ایسی اولاد پیدا کی جس کی وجہ سے پاکستان آج اس دنیا کے نقشے پہ ہے اور ہم اپنے گھروں میں چین سے سوتے ہیں. یہ ہمارے جوان ملک کے اندر باہر ملک کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. پر بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے اداروں کی قربانی کو ضائع کیا جا رہا ہے. ان کی جو محنت ہے ان کی صحیح طریقے سے اس کو سویلین پرائم منسٹر ہمارا ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. اس کی تصویر کا رخ ایک ہے یہ بھی ہے کہ ایک وطن پاکستان کی بیٹی ننگے پاؤں ننگے سر آنکھوں میں آنسو چہرے پہ غیر یقینی کی صورتحال بے بسی کی حالت میں کھڑے ہو کے کانپتے ہاتھوں سے اپنے اب گمشدہ بچے کی ماں بیٹی تصویریں لے کے اس ملک کے پریس کلبوں کے آگے بھاگ رہی ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس میں ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارے اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. یہ وزیر اعظم کا رول ہونا چاہیے کہ برج کا کردار ادا کرے, APC بلائے, سارے پارٹیوں کی لیڈرشپ کو بلائے. ایک دفعہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ کیوں لوگوں کے غریب لوگوں کے بچے گمشدہ ہو جاتے ہیں جس کے باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجرم ہے یا مظلوم ہے, ظالم ہے یا مظلوم ہے, رو کا ایجنٹ ہے یا محب وطن ہے. کم سے کم ایسا نظام تو ہم اس قوم کو 70 سال میں دے دیں جس میں یہ تو کم سے کم پتہ چل جائے کہ کون رو کا ایجنٹ ہے, کون ملک دشمن ہے اور کون محب وطن ہے. کیوں جوڈیشری کا نظام ایسا بہتر نہیں بنایا جاتا کہ 3 دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے. اگر میں یہ یقین سے کہتا ہوں سندھ کے بندے سندھ کے لوگ محب وطن لوگ ہیں, اگر ان کو کورٹ کے تھرو ثابت ہو جائے کہ ان کا بیٹا مجرم ہے تو میرے خیال میں اسٹیٹ سے پہلے وہ بندوق گولی مار دیں گے غدار کو. سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو فیڈریشن کی شکل میں اس کے پیچھے ووٹ دیے, محترمہ بے نظیر بھٹو کے پیچھے ووٹ دیے, کبھی قوم پرست پارٹیوں کی طرف نہیں گئے. اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینے تھے تو پیر پگاروں کو ووٹ دیا ہوگا, آزاد امیدوار کو ووٹ دیا ہوگا, پر قوم پرستوں کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا اور ہمیشہ ریجیکٹ کرتے آئے ہیں. تو سندھ کے لوگوں کا یہ ضرور حق ہے فیڈریشن پہ کہ فیڈریشن اس میں رول پلے کرے اور سب کو بلا کے بٹھائے اور اس کا مسئلہ حل کرے. اس کے بعد بجٹ پہ کافی دوستوں نے بات کی. کام کرنے کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے, جیسے ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر ہمارا اس ملک کا بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے اکانومی میں. ہمارے لوگوں کا روزگار اسی پہ ہے, خاص کر کے پورے ملک میں ہاری کسان اکثریت ہے اور اس پہ ہماری پوری اکانومی کھڑی ہے. آج وفاق نے ایجوکیشن کے لیے, تعلیم کے لیے 30 ارب روپے رکھے ہیں 22 کروڑ عوام کے لیے, اور سندھ نے ایک صوبہ ہو کے 250 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. یہ نیت ہوتی ہے, یہ فرق ہوتا ہے. ہیلتھ کے لیے انہوں نے 22 کروڑ عوام کے لیے 20 کروڑ رکھے ہیں اور ہم نے تقریباً 140 ارب روپے رکھے ہیں 5 سے 6 کروڑ لوگوں کے لیے. ایگریکلچر میں ہم نے 14 کروڑ رکھے ہیں, انہوں نے 14 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں, تقریباً 15 ارب, انہوں نے صرف 12 ارب روپے رکھے ہیں پورے پاکستان کے لیے. اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں. کنفیوژن کی حد تو اتنی ہے, حالت اتنی ہے کنفیوژن کی کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پروونشنل سبجیکٹ ہیں یا یہ وفاقی سبجیکٹ ہیں. اگر وفاقی سبجیکٹ ہیں تو 22 کروڑ لوگوں کے لیے آپ نے 20 ارب روپے ہیلتھ پہ کیسے رکھے ہیں؟ اگر یہ صوبائی سبجیکٹ ہے تو آپ نے 20 ارب روپے کیوں رکھے ہیں؟ کیوں اپنے سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے منسٹری دے کے وہاں پہ انگیج کیا ہوا ہے؟ اگر صوبائی سبجیکٹ ہیں تو اس کو ڈیزالو کرو, نیچے پھینکو. تو حکومتیں ایسے نہیں چلتی, کنفیوژن پہ حکومتیں نہیں چلتی. اس کنفیوژن کا ہی صلہ ہے کہ آج ہم 2 لاکھ کے قریب کورونا کے کیسز میں پہنچ رہے ہیں. یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ فلو ہے, کہ یہ جان لیوا ایک بیماری وبا ہے.
اگر یہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ وبا ہے، آپ نے ایک چلا دیا ریکارڈنگ کہ بھائی یہ جان لیوا بیماری نہیں ہے، تو کیا وہ مائیں، وہ کیا باپ، وہ بہنیں، وہ بیٹے جنہوں نے اپنے باپ کو، بیٹے نے باپ کو کندھا نہیں دیا، باپ نے بیٹے کو کندھا نہیں دیا، وہ اس کی آپ کی بات سن کے نکلے باہر اور ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا اور وہ مر گئے وہاں پہ، وہ شہید ہو گئے وہاں پہ، ہمارے ہیلتھ کے لوگ شہید ہو گئے، ہمارا سسٹم کولیپس کر چکا ہے صرف آپ کی کنفیوژن اور نااہلی کی وجہ سے۔ اگر آپ بارڈرز بند کرتے، مراد سعید کی وہ جو سوتن ہے زلفی بخاری، اگر اس کے کہنے پہ تافتان سے لوگ نہیں بلاتے آپ لوگ، تو آج یہ ہمیں دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ بارڈرز کیا سندھ حکومت کے کنٹرول میں تھے؟ آپ نے کوئی جرت نہیں دکھائی۔ کم سے کم اپوزیشن کو، خاص کر کے جی ڈی اے والوں کو اتنی تو بلا ہمت ہونی چاہیے، اتنا تو نہیں، سچ تو بولیں۔ اگر ہمارے اوپر آپ 100% تنقید کرتے ہو، تنقید برائے تنقید کرتے ہو، بلا تنقید برائے اصلاحات و وفاق پہ بھی تو کرو، کہو تو صحیح کہ کس نے یہ کرونا پھیلایا ہے، کس کی بے وقوفی سے آیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہو کہ لوکس پہ ہم کنٹرول ایسے کریں گے جیسے کرونا کرتا ہے۔ لوکس میں جشن مچ رہا ہے، وہ مکڑ ناچ رہے ہیں۔ میں تھری ہوں، تھر پارکر سے ہوں، مجھے جتنا دکھ ہے اور جتنا تکلیف ہے وہ کسی کو نہیں ہوگی۔ میرے تھر پارکر کے لوگ اس پہ جیتے مرتے ہیں کہ وہاں کے جو لائیو سٹاک ہے اس پہ ہمارا گزارا ہے، پورا 100% ایرڈ زون پورے کا کیٹل پہ ہے گزارا، اور اس کا حشر اگر لوکس 2019 سے آیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے، میں خود گواہ ہوں، نیشنل اسمبلی میں جا کے کہا تھا کہ بھائی ظلم کر رہے ہو، یہ تباہی مچا دے گا، کرونا سے ڈبل خطرناک ملک کی معیشت کے لیے ہے، فیمن آ جائے گا، یہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، فوڈ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، فوڈ اگر ختم ہو جائے گا۔ اگر سوویت یونین کس پہ ٹوٹی تھی؟ کسی نے قبضہ تو سوویت یونین پہ نہیں کیا تھا۔ سوویت یونین میں جب ایٹم بم بڑے تھے، پر اسٹور پہ جب بریڈ ختم ہو گئی وہ وہاں پہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اگر یہاں پہ لوگوں کی زراعت ختم ہو جائے گی، اگر روٹی کھانے کو نہیں ہوگی، تو معذرت کے ساتھ کچھ نہیں کر پاؤ گے، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہو۔ نااہلی کی حد یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم گورننس دے رہے ہیں، کس چیز میں گورننس دے رہے ہو؟ سی پیک تھا، نواز شریف چلا رہا تھا، آپ نے وہاں پہ تو آ کے ایک ریٹائر فوجی بٹھا دیا۔ آپ کا پی ٹی آئی میں کوئی ملک پورے میں کوئی اہل بندہ نہیں تھا کہ آپ یہاں بٹھا سکتے۔ آپ نے کووڈ کا آپ نے بنایا، اس میں ایک سٹنگ جنرل کو بٹھا دیا۔ پاک آرمی این ڈی اے سے لڑے، را سے لڑے، موساد سے لڑے، انڈیا سے لڑے، یا آپ کی بے وقوفیوں کو بھی سنبھالے۔ حالت کر دیا آپ نے اس ملک کی، کہتے ہو ہم نے پرفارمنس دینی ہے۔ آپ نے لوکس پہ، وہاں پہ بھی آپ نے کوئی ایکشن ٹائم پہ نہیں لیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ ایکشن لینے کے لیے جہاز لینے لیز جاتی ہے تو آپ بولتے ہو کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، آپ ہاتھ نہیں ڈالو۔ ہم بھاڑ میں جائے فیڈرل سبجیکٹ، ہم بھوک مر رہے ہیں، ہماری تباہی ہو جائے گی، اور تب تک آپ فیڈرل سبجیکٹ اور کرتے رہو گے۔ آپ اسپرے ٹائم پہ نہیں کرو گے، وہ انڈے دے دیں گے، بچے دے دیں گے، مارکیٹ پھر کہاں جائیں گے ہم؟ تو یہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اس پہ پیپلز پارٹی کے بکس یا سندھ کا بکس یہ نہ نکالیں کہ پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا۔ ضیاء کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا، اس نے مار مار کے چھوڑا، پھر بھی لوگ ووٹ دیتے رہے۔ کیا یہ مارکیٹ سے ڈر کے آپ کو لوگوں کو ووٹ دیں گے، یا اس کی سزا دے رہے ہو یہاں پہ؟ تو ایک شعر یاد آتا ہے مجھے، ابھی تک نہ گرنے میں خاک کمال رکھا ہے، شکر کر تجھے ڈنڈے نے سنبھال کے رکھا ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، ڈیلی دیکھتے ہیں میٹنگز میں۔ اس کے بعد تھر پارکر کے لوگ ہزاروں میگا واٹ وفاق کی نیشنل گرڈ میں بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے، لوگوں نے اپنی قبرستان، اپنی قبریں، اپنے گھر سب قربان اس ملک پہ کر دیے ہیں اور کریں گے۔ اپنی جانیں، اپنے بچے اس ملک پہ قربان 70 کی جنگ میں کیے تھے، اب بھی کریں گے۔ پر خدا را ان کی قربانیوں کا بھی کچھ کرو، کچھ وفاق پہ بھی ذمہ داری ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے چودھری صاحب فیصلہ آباد کی فیکٹری گھر اپنا جلا کے چلائی ہے، اس پہ میرا بھی حق ہے۔ تھر پارکر 70 سال سے زیادہ اس ملک کو ہو گئے، آج تک ہم پانی ان کو نہیں پینے کو دے سکے ہیں۔ اگر انڈیا جہاز لیتا ہے، اس سے اچھا جہاز ہم لے آتے ہیں، فخر ہے ہمیں۔ میزائل بنتا آتا ہے، اس سے اچھا میزائل ہم بناتے ہیں۔ تو کیا اندرا نہر اگر انڈیا 1970 میں بنا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نہر، قائد اعظم نہر یہاں پہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں نہر دی جا رہی تھر پارکر کے لوگوں کو؟ 2002 میں رینی کنال کھلا، ان کا وابڈا کا پروجیکٹ تھا،
2014 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तक एक फेज उसका कंप्लीट हुआ। सेकंड फेज में वो जाना था थरपारकर। रिवाइज फिजिबिलिटी में वफा के पास, फेडरल सेक्रेटरीज के पास वो वहां पे फाइल पड़ी हुई है, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये किसी पे जिम्मेदारी नहीं है, या अपोजिशन पे जिम्मेदारी नहीं है कि थर के लोगों के लिए कुछ करें? उनकी कम से कम इतनी बड़ी कुर्बानियों के लिए एक दफा तो कुछ तो शफकत की निगाह तो देखो। अब वापडा ने लिखा है फेडरल को कि आप रिवाइज फिजिबिलिटी इस पे पैसे जारी करें और उसके बाद हम फेज 1 गवर्नमेंट के सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे, सेकंड फेज पे काम करें। हमारी सिंध की गवर्नमेंट आज भी मैं डंके के चोट पे कहता हूं खड़ी है और ये बिल्कुल बनाएगी। रनी कैनाल के लिए वफा के साथ खड़ी है। कोई असिस्टेंस, कोई मदद चाहिए वफा की अब सिंध गवर्नमेंट करेगी, पर थर के लोगों को पानी दो। अगर लाइट चाहिए तो पानी दो। अगर आपको थर में उम्मीद रख के बैठे हो कि पाकिस्तान को बदलेगा, तो पाकिस्तान को थरपारकर को भी बदलना होगा। मैं अपनी गवर्नमेंट का टाइमली फैसला, जो आज जो हालत है गवर्नमेंट वफा की हालत देख के सिंध गवर्नमेंट ने जो थरपारकर में 6 अरब रुपए की गंदम दी है, मैं वेलकम करूंगा। बिल्कुल इस हालात खराब है, आपने दी। अभी मैं अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि सोलर समर पंप दें एग्रीकल्चर के लिए। हमारी एग्रीकल्चर बेस्ट है और हो सकता है ये और कामयाब हो सकता है। मैडम मुझे 2 मिनट सिर्फ दे दें, वाइंड अप कर लें, आपका टाइम ओवर हो चुका है। उसके बाद मुझे अपोजिशन से गिला है, हमारे आगे तो आप एहतजाज करते हो, अगर हम लोगों को सैलरीज बढ़ा के दें आप एहतजाज करते हो। इमरान खान सिंध में आता है, क्यों नहीं एहतजाज करते कि हमारे 250 अरब रुपए खा गए हो, क्यों नहीं देते हो? अपोजिशन क्यों एहतजाज नहीं करती? 18वीं तरमीम इस मुल्क की बुनियाद है, 1940 का रूह है ये। अगर इस 18वीं तरमीम आसदारी ने दी है, उसके बाद ये कॉम्पल्स तहरीक पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक खत्म हुई है। आपको अगर उनको फिर से जिंदा करना है तो 18वीं तरमीम को खत्म कर दो। ये आप उसके इमरान खान अगर मुल्क के बुनियाद के साथ खेल रहा है, तो मेरी अपोजिशन से गुजारिश है, आप वफा के नुमाइंदे हो, यहाँ बैठे हो, क्यों नहीं कहते हो कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ मत करो? क्यों नहीं कराची के पानी के लिए या फेडरल में बैठे हुए नुमाइंदे क्यों नहीं बोलते कि कराची के लिए पानी दो? मिनी पाकिस्तान तो कहते हो, पर मिनी पाकिस्तान के बजट से मिनी पाकिस्तान को कुछ दो। सिंध के लोगों ने कोई कसूर आप लोगों का नहीं किया। तो थरपारकर के लोगों के एक मसला है, पानी का इशू अभी चल रहा है। जो सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वोल्टेज की कमी की वजह से वो पानी का शॉर्टेज थरपारकर में चल रहा है। मैं आज यहाँ से अर्ज करूंगा वापडा को और इन वफा की हुकूमत के नुमाइंदों को कि खुदारा कुछ रहम करे, बहुत गर्मी है। टैंकर का तो टोपी ड्रामा वहां जाके करते हो, पर मेहरबानी करके वहां वोल्टेज फुल दें तो पानी हम दे सके। एक चीज कहूंगा, मुझे पता नहीं क्यों मुशाबत लगती है कि टिड्डी दल में और पीटीआई वालों की आदत एक ही हो गई है। हमारे यहाँ थरपारकर में जब स्प्रे नहीं होता तो टिड्डी दल जाके आगे बैठती है, तो हम उसके आगे खड्डा खोदते हैं, फिर उनके लीडर को डंडे से या झाड़ू से आगे फेंकते हैं, तो वो पूरा दल का दल उस खड्डे में बगैर देखे चला जाता है। एक फार्मूला है। तो इमरान खान इस टाइम मुल्क को खड्डे में लेके जा रहा है, उसको पता नहीं डंडा कब लगना है, वो खड्डे में ले जाएगा। ये सारे सब खड्डे में पीछे जाएंगे उनके। बहुत शुक्रिया।